ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران اور اسرائیل جنگ کے بیچ ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر سیدھی یہ ہے کہ انڈیا کے ایک جہاز پر حملہ ہو گیا ہے۔ انڈیا کے 24 کرو ممبرز کی زندگی خطرے میں ہے۔ فی الحال ریسکیو آپریشن شروع ہو چکا ہے، اور یہ حملہ ایران نے نہیں کیا ہے یا اسرائیل نے نہیں کیا ہے، بلکہ امریکی نیوی نے یہ حملہ کیا ہے۔ کچھ میڈیا ہاؤسز میں کہا جا رہا ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہے انڈیا کے جہاز پر کس نے حملہ کیا، لیکن کچھ میڈیا ہاؤسز میں اس خبر کو کنفرم کر دیا گیا ہے کہ حملہ امریکی نیوی نے کیا ہے۔ لیکن امریکی نیوی نے انڈیا کے جہاز پر کیوں حملہ کیا؟ جہاز میں آگ لگ گئی ہے، پانی جہاز میں داخل ہو رہا ہے، اور اب اس جہاز کا بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جو لوگ اس جہاز میں کرو ممبرز ہیں، اور کہا جا رہا ہے 24 کرو ممبرز ہیں، ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، ان کو بچانے کی کوشش جاری ہے۔ فی الحال کسی کے مرنے کی خبر سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ جہاز میں اب پانی داخل ہونے لگا ہے۔ جہاز کا جو لائف بوٹ ہے اس میں آگ لگ گئی ہے، اور پورا جہاز بھی ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس جہاز کی، اس شپ کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ آج ہی ایران اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہوئی۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جو لڑائی شروع ہوئی تھی 28 فروری کو، 8 فروری سے وہ لڑائی رکی ہوئی تھی۔ بیچ میں دونوں ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ 101 دن پورے ہو چکے ہیں، اور ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر حملہ کیا، کیونکہ اسرائیل لگاتار سیز فائر کا وائلیشن کر رہا تھا، لبنان میں وہ حملے کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، پھر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا ایران نے کہ اسرائیل کو زبردست نقصان پہنچا دیا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار سوشل میڈیا پر یہی لکھنا شروع کر رکھا ہے کہ آپ دونوں جنگ کو یہیں پر روک دو، ایک دوسرے پر حملہ بند کرو، ہم جلد ہی کسی ڈیل تک پہنچ جائیں گے، کسی نتیجہ تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایران نے بھی طے کر رکھا ہے کہ اب اسرائیل کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن اس جنگ کے دوران انڈیا کے شپ پر امریکی نیوی کے حملے کرنے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ زیادہ تر میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو کنفرم نہیں کیا، لیکن اے بی پی نیوز نے کنفرم کر دیا ہے کہ امریکی نیوی نے ہی حملہ کیا ہے، ایران نے حملہ نہیں کیا ہے۔ ایران نے اس حملہ کی ذمہ داری بھی نہیں لی ہے، بلکہ خبر یہ ہے کہ ایران کی طرف سے ریسکیو کرنے میں پوری مدد دی جا رہی ہے، اور یہ حملہ امریکی نیوی نے کیا ہے۔ اب انڈیا کے جہاز پر امریکی نیوی نے کیوں حملہ کیا؟ کیا غلطی میں حملہ ہوا، یا جان بوجھ کر انڈیا کے شپ کو امریکہ کی نیوی نے نشانہ بنایا ہے؟ فی الحال اس کی وضاحت آنا باقی ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا ہے، لیکن جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس میں اس حملے کو کنڈم نہیں کیا گیا ہے۔ انڈیا کے جہاز پر حملہ ہوا ہے، انڈیا کے 24 کرو ممبر کی زندگی خطرے میں ہے، اور اس کے باوجود حملہ کرنے والے کی مذمت نہیں کی گئی ہے، بلکہ رندھیر جیسوال جو فورن منسٹری کے اسپوک پرسن ہیں، انہوں نے اسرائیل اور ایران کے درمیان چل رہے جنگ کی مذمت کی، اور کہا جنگ رک جانی چاہیے، لڑائی آگے نہیں جاری رہنی چاہیے۔ پورا ایشیا اور پوری دنیا اس کی زد میں آ چکا ہے، لیکن امریکہ کا نام نہیں انہوں نے لیا ہے۔ امریکہ کا نام لے کر انہوں نے اس حملے کی مذمت نہیں کی ہے۔ یہ حملہ کہاں پر ہوا ہے اسے بھی جان لیجئے۔ انڈیا کا یہ جہاز جس کا نام بتایا جا رہا ہے میری وکس، یہ جہاز اسٹریٹ آف ہارمز کو کراس کر کے جیسے ہی گلف آف عمان میں پہنچا تھا، اور گلف آف عمان میں ادھر امریکی نیوی بھی موجود ہے، اس نے ایران کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ چنانچہ گلف آف عمان میں ہی انڈیا کے جہاز میری ویکس پر حملہ ہو جاتا ہے، اور یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ جہاز اس حملے کو برداشت نہیں کر سکا، جہاز میں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد نیچے سے پانی جہاز میں آنے لگا، ہر ایک جہاز میں جو لائف بوٹ ہوتا ہے وہ اس کا ڈوبنے لگا، اس کے ذریعے بھی جتنے کرو ممبرز تھے ان کو بچانا پوسیبل نہیں تھا۔ اس کے بعد عمان کی طرف سے ریسکیو آپریشن ہوا، اور جو 24 کرو ممبرز تھے ان کو فی الحال بچایا جا رہا ہے۔ اب یہ حملہ امریکہ نے کیا، لیکن امریکہ نے کیوں کیا اس کی وجہ ابھی تک نہیں بتائی جا رہی ہے۔ بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے اسپوک پرسن ہے رندھیر جیسوال، انہوں نے ایک بیان جاری کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ پچھمی ایشیا میں ہوئے نئے حملوں پر بھارت کو گہرا افسوس ہے۔ یہ گھٹنا کرم انترراشٹریہ سمودائے کے لیے اتینت چنتا کا وشے ہے۔ یہ سنگھرش اب 100 دنوں سے ادھک سمے سے جاری ہے، اور اس سے بھاری جن پیڑا ہوئی ہے۔ اس کا ویشک ارتھ ویوستھا اور ارجا
आपूर्ति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। अब ज़रा सा समझिए, भारत की शिप पर हमला हुआ, 24 लोगों की ज़िंदगी खतरे में है, और फॉरेन मिनिस्ट्री का जो बयान है, कितना बेबस बयान है, कह रहे कि जो दोबारा लड़ाई शुरू हुई है इस पर भारत को अफसोस है, पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है। और जिसने भारत के जहाज़ पर हमला कर दिया, उस हमले को इन्होंने कंडम नहीं किया, उसकी मजम्मत नहीं की, बदला लेने की कोई बातचीत नहीं की गई। और इसी वजह से अब अपोजिशन का सख्त रद्द अमल आ रहा है इस हमला होने पर कि आखिर भारत के जहाज़ पर कैसे हमला हो सकता है, और मोदी सरकार कैसे इतनी लाचार नज़र आ सकती है। जो लोग हमला कर रहे हैं उसको जवाब नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्यों? मज़ीद अपडेट आना इस बारे में अभी बाकी है। जैसे ही मज़ीद तफसील आएगी मैं आपको बताऊंगा। मिलर टाइम्स को देखते रहिए, और आपसे मेरी आखिरी गुजारिश है कि मिलर टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपके पास अपना एक चैनल और मीडिया हाउस होना ज़रूरी है। मिलर टाइम्स एक मीडिया हाउस के तौर पर काम कर रहा है, मैं कि कंटेंट क्रिएटर के तौर पर आपके बीच में नहीं हूँ। और एक मीडिया हाउस को चलाने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी है, मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। जिस तरह एक न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए आप पैसा पे करते हैं, मिलर टाइम्स की खबरें आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मिलर टाइम्स मजबूत है, तो आप इसकी मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 रुपये की मेंबरशिप ले लीजिए। 99 रुपया एक महीना में देना आपके लिए कुछ भी टफ और मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके सपोर्ट से एक मीडिया हाउस मजबूत हो जाएगा। पिछले कई दिनों से मैं अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और अभी तक सिर्फ 250 मेंबर्स बन सके हैं, जबकि हमें 10,000 मेंबर्स बनाना है। तो प्लीज़ आप मिलर टाइम्स के मेंबर बनिए, हमें सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, यहाँ पर एक QR कोड मौजूद है, इसको भी स्कैन कीजिए तो मिलर टाइम्स की ये वेबसाइट खुलेगी जहाँ मेंबरशिप का प्लान मौजूद है। कोई भी एक चुनिए और अपने अकाउंट से इससे लिंक कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलर टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलर टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलर टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।